اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری سلطنت ہے اور وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، یہ سورۃ مکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، قرآن میں ایک سورت ایسی ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک آدمی کی شفاعت کی تو اللہ نے اس آدمی کو بخش دیا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ترمذی 2891 2891، اس کی سند حسن ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، مکمل کنٹرول ہے اور بادشاہی ہے، اور وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب قادر ہے تو اس کے ہاتھ میں ملک اور بادشاہی کا ہونا لازم ہوا۔ آگے چلیے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں کون بہترین ہے عمل میں، اور وہ بڑا غالب بہت بخشنے والا ہے۔ انسان کی تخلیق اور پیدائش اللہ تعالیٰ نے امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کے لیے فرمائی ہے کہ تم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں۔ اس مقصد کے لیے زندگی اور موت کو بنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا۔ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال، اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم جلا وطن ہو یا کوئی مسافر ہو۔ وکان ابن عمر یقول، عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب رات ہو تو صبح کا انتظار نہ کیا کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو تو رات کا انتظار نہ کیا کر، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اور اپنی صحت کے دنوں میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مریض ہو جانے کے دنوں کا کوئی سامان اور توشہ تیار کر لیا کر، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کے دنوں میں اپنی موت کی تیاری مکمل کر لیا کر۔ بخاری 6416۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحت کے دنوں میں بیماری کے دنوں کا توشہ تیار کر لے، اور اپنی زندگی میں موت کے بعد کے لیے توشہ تیار کر لے۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا، اے اللہ کے بندے تجھے کچھ پتہ نہیں کل تیرا نام کیا ہوگا، زندہ یا مردہ۔ ترمذی 2333 2333۔ یہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی تفسیر ہے۔ آگے چلیے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، جس نے 7 آسمان بنائے ایک دوسرے کے اوپر، رحمان کے بنانے میں اے مخاطب تو کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، پس نظر اٹھا کیا کوئی خرابی تو دیکھتا ہے۔ 7 آسمان طبق در طبق بنائے اور ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تفاوت، کوئی سوراخ، کوئی فطور، کوئی ڈینٹ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ آگے چلیے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر بار بار نظر اٹھا، نظر تیری طرف تھک کر ناکام پلٹ آئے گی۔ بڑے جاندار الفاظ ہیں۔ ثم ارجع البصر کرتين، بار بار اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھ لے، چیک کر لے، جانچ لے، پڑتال کر لے، تیری نظر تیری طرف نامراد ہو کر واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص تلاش نہیں کر سکے گی۔ آگے جی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور بے شک ہم نے نزدیک کے آسمان کو چراغوں سے مزین فرمایا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار بگانے کا ذریعہ بھی بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کیا۔ پہلے آسمان کو چراغوں سے روشن کیا اور شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ان کے لیے عذاب سعیر تیار کیا۔ یہ شیطانوں کو مار بھگانے والی بات آپ پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں کہ جو شیاطین اوپر کو اللہ تعالیٰ کا آئندہ کا پروگرام سمجھنے کے لیے فرشتوں کے قریب چلے جاتے ہیں، تو فرشتے ان کو آگ کے شعلے لے کر پڑ جاتے ہیں، ان کو وہاں سے مار بھگاتے ہیں اور نیچے اترنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور وہ جو وہاں سے تھوڑی بہت بات لے آتے ہیں، نیچے آ کے عاملوں کے کانوں میں تھوڑی بہت بھنک ڈال دیتے ہیں،
اور عامل لوگ دنیا کے اندر اپنی جادوگری عملیات اور شیطانیات چلاتے رہتے ہیں۔ بخاری 7561 7561۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے چلتے جائیے۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے، وہ ایسا جوش مار رہی ہوگی۔ جی، شہیق چیخ چہاڑے کو کہتے ہیں، جہنم کا چیخ چہاڑا، اس کی اپنی آوازیں۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، کہ گویا بھی شدت غضب سے پھٹ جائے گی جب کبھی ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ تو اس کے نگہبان ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ چلتے جائیں۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وہ بولیں گے کیوں نہیں، بے شک ڈر سنانے والے ہمارے پاس آئے تو ہم نے انہیں جھٹلایا اور کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، اور کہیں گے کاش ہم سنتے یا اپنی عقل ہی سے کام لیتے تو آج دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ وہ اعتراف کریں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يهلك الناس حتى يعذروا بانفسهم، لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے جب تک اپنے نفس کے بہانے بنا بنا کر اپنے آپ کو شیلٹر نہ دیتے رہیں گے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹے بہانے گھڑنا، یہ انسان جب تک عادت ترک نہیں کرتا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے کسی بھی انسان میں کہ گناہ کے بہانے تراشتا رہے۔ مسند احمد 18299 18289۔ اور انسان اپنے گناہوں کا خود جب معترف ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے اور پھر بھی ڈٹا رہتا ہے، تو یہ بگڑنے کی انتہا ہوتی ہے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، بس اپنے گناہ کا وہ اقرار کریں گے تو دوری ہے اللہ کی رحمت سے دوزخیوں کے لیے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، بے شک جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر۔ جی، بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنا، اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ عز وجل، سب سے بڑی دانائی اللہ عز وجل سے ڈرنا ہے، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، سب سے بڑی دانائی۔ شعب الایمان 730 730۔ آگے چلیے۔ واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، تم چھپا کر بولو یا ظاہر کر کے، یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ چلتے جائیے۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہی ہر باریکی کو جاننے والا، ہر چیز سے خوب خبردار ہے۔ جی، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، وہی ہے جس نے زمین تمہارے تابع کر دی تو اس کے راستے میں چلو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ آمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو اچانک وہ زمین لرزنے لگے؟ ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير، کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی تیز ہوا بھیج دے تو عنقریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ آسمان والے رب کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی مقید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کاملہ کا ظہور چونکہ آسمان پر ہے، اس لیے اگر کوئی مسلمان یا اگر کوئی بھولا سادہ آدمی اس سے پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے، وہ کہ آسمان میں ہے، تو اس کا ایمان قبول کر لیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ایسا ہی ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، تو وہ بکریاں چراتی تھی عود کی طرف، تو ایک دن بھیڑیا آیا اور وہ بکری اٹھا کر لے گیا، تو لڑکی کے جو مالک تھے حضرت معاویہ وہ اس پر سخت ناراض ہوئے، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ مار دیا، پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس پر زیادتی کی ہے، فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعظم ذلک علیہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آ کے سنائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا اور اس بات کو بہت بڑا قدم قرار دیا کہ تم نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، تم نے بچی کو مارا ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضور میں اسے آزاد کر دوں؟ افلا اوتقھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ ان کو لے کر حضور کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این اللہ،
اللہ کہاں ہے؟ بچے نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے۔ قال من انا، حضور نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہنے لگے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنۃ، فرمایا اسے آزاد کر دے، یہ ایمان والی ہے۔ مسلم 537 537۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ توحید کا اقرار کرایا، میں کون ہوں یہ رسالت کا اقرار کرایا، گویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوایا، اور طریقہ اپنا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ ابو داؤد 4941۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان آیتوں اور ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں مقید ہے، لیکن میں یہ لکھا کیوں رہا ہوں اس کی ایک اور بھی اہم وجہ ہے۔ ایک تو قرآن و سنت ہے ہی، لکھنا چاہیے، اور اہم وجہ یہ ہے کہ جب ہم قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، منکرین ختم نبوت سے جب ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو کہ آسمان پہ اٹھائے گئے، تو اللہ کہتا ہے بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا تھا، تو آسمان کا لفظ تو نہیں ہے، اللہ نے تو اپنی طرف اٹھایا، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ یہ قادیانیوں کا میں سوال کر رہا ہوں۔ اب اللہ ہر جگہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ٹانگ اڑانے والے ٹانگ اڑانا جانتے ہیں۔ تو اس فضول پھڈے کا جواب دینے کے لیے میں نے آپ کو علمی طور پہ کچھ باتیں لکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان میں ہونا، یہ قرآن کی ابھی آپ نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، 2 بار لفظ آیا ہے یکے بعد دیگرے، آیت نمبر 16 اور 17 میں۔ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے، اس کا جو قرآن شریف کا ترجمہ ہے اس میں وہ ترجمہ کرتا ہے کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ اس کے الفاظ ہیں وہ جو آسمان میں ہے۔ اب یہ ان کے گھر کا ترجمہ ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو کیسا عبرتناک ہوا میرا انکار۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، اور کیا انہوں نے نہ دیکھے اپنے اوپر پرندے پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے، انہیں فضا میں کوئی تھامے نہیں رہتا بجز رحمان کے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ، بھلا وہ کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر محض دھوکے میں ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ پختہ ہو گئے ہیں سرکشی اور حق سے نفرت کرنے میں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کیا جو شخص منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ صحیح راستے پر ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر چلے سیدھی راہ پر؟ یہ اوندھا ہو کر چلنا اس کا مطلب ہے کچھ نہ سننا، کچھ نہ سمجھنا اور ضدی ہو کے زندگی گزارنا، اور سیدھا چلنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات سننا، سمجھنا، عمل کرنا اور شرافت اختیار کرنا۔ اور قیامت کے دن ہوگا پریکٹیکلی ایسا کہ ان لوگوں کو سر کے بل چلایا جائے گا۔ وہ حدیث بھی اسی آیت کی تفسیر ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل اٹھایا جائے گا، سر پہ کیسے چل سکے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رب سیدھا 2 ٹانگوں پر چلانے کی قدرت رکھتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ بخاری 4760 4760۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، آپ فرما دیں وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ کان، آنکھ اور دل 3 چیزوں پر مشتمل آیت ہے، اور یہ بار بار قرآن میں ان 3 چیزوں کا ذکر اکٹھا آتا ہے۔ آنکھ اللہ کی مرضی کے مطابق دیکھے، کان اللہ کی مرضی کے مطابق سنے، اور دل اللہ کی مرضی کے مطابق سوچے اور اپنے آپ کو استعمال کرے۔ ان 3 چیزوں پر انسان کی انسانیت، انسان کے سیرت اور کردار، انسان کے دنیا کے اندر ذمہ دار اور مکلف اور قیامت کے دن جواب دہ ہونے کا دار و مدار ہے انہی 3 چیزوں پر۔ آگے چلے جائیں۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فرما دیجئے یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ پھر جب اسے قریب آتا دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے جسے تم بار بار طلب کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فرمائیے بتاؤ تو صحیح اگر ہلاک کر دے اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو یا رحم فرمائے ہم پر تو کافروں کو کون پناہ دے گا دردناک عذاب سے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آپ فرما دیں وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا تو عنقریب تم جان لوگے کون ہے کھلی گمراہی میں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ فرما دیجئے بتاؤ تو صحیح اگر صبح کو تمہارا پانی زمین کے نیچے سے اتر جائے تو وہ کون ہے جو زمین کے اوپر سامنے بہتا ہوا پانی تمہیں لا دے۔ سبحان اللہ۔ مفہوماً یہ باتیں تقریباً پہلے گزر چکی ہیں، لیکن قرآن کا واضح اور زندہ معجزہ ہے کہ ایک ہی بات کو جب دوبارہ قرآن کرتا ہے، جو اس کو لفظوں کا رنگ پہنایا جاتا ہے، جو فصاحت و بلاغت اختیار کی جاتی ہے، جو نئی نئی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، کوئی عام آدمی یہ بات دوبارہ ایک بار فصیح و بلیغ جملہ، ایک بار کوئی نہایت زبردست اونچا شعر بولنے کے بعد اسی بات کو کسی اور شعر میں کوئی شاعر بھی ڈالنا چاہے تو اس کو جان کے لالے پڑ جائیں، وہ نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک جملہ، قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک بات کو کئی بار جب دہرایا جاتا ہے تو ہر بار ایک نیا اعجاز ہوتا ہے، نئی چاشنی ہوتی ہے، نئی تمثیل ہوتی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا اتار نہیں آتا، چڑھاؤ پر چڑھاؤ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آخری آیت ہے کیا خوب آیت ہے کہ تمہارا پانی اگر زمین میں اتر جائے تو اوپر لانے کی قدرت کس میں ہے؟ آج تک کوئی سائنسدان زمین کا پانی اوپر نہیں لا سکا۔ کڑوے میٹھے کی بات تو کر لیتے ہیں، جہاں کہیں ہے وہاں تک بور تو کر لیتے ہیں، لیکن پانی کو پل آؤٹ کر کے اوپر کرا کے لے آنا، اس کا لیول، اس کی سطح اونچی کر کے دکھا دینا کسی مائی کے لال کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔